وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجل الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ستارے سب ڈوب گئے سورج نکل آیا سابقہ انبیاء کرام کی شریعتیں منسوخ ہوئیں ان کے زمانے ختم ہوئے آخر الزمان پیغمبر کی نبوت و رسالت سورج طلوع ہو چکا ہے فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ پہلے نبی بھی روشنی پھیلاتے تھے لیکن اسی طرح جس طرح رات کو ستاروں کی روشنی ہوتی ہے اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روشنی پھیلائی لیکن روشنی ستاروں کی طرح نہیں بلکہ سورج کی طرح جب سورج طلوع ہوتا ہے ستارے موجود ہوتے ہیں لیکن ان کی روشنی گم ہو جاتی ہے اسی طرح سارے نبیوں کی نبوت موجود ہے سارے نبی حیات النبی ہیں لیکن سب کی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں ان کی روشنی مدھم ہو چکی ہے اور قیامت تک فقط ایک ہی کلمہ طیبہ جاری رہے گا اور وہی کلمہ ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان کے ساتھ عطا فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سارے کلمے ختم ہو گئے آدم صفی اللہ ختم نوح نجی اللہ ختم پوری دنیا میں کوئی تمہیں ایسا شخص نہیں ملے گا جو لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ پڑھنے والا ہو ابراہیم خلیل اللہ ہے لیکن ان کا کلمہ ابراہیم خلیل اللہ ختم ہو چکا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے لیکن ان کا کلمہ ختم ہو چکا ہے ابن مریم کلمۃ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے ان کی امت بھی موجود ہے ان کی کتاب بھی ہے محرف ہو چکی ہے لیکن کوئی بھی روح اللہ کہنے والا نہیں ہے
ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ایسی ہے جن کا کلمہ مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، شفش جہات میں جاری و ساری ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اللہ کا یہ دین بھی رہے گا اور میرے نبی پر اترنے والی کتاب بھی رہے گی اور میرے رسول کا کلمہ بھی قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ میرے اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے حبیب اب میرا پیغام اپنی برادری کو، اپنے قبیلے کو، سرداران قریش کو، مکے کے ہر فرد کو میرا پیغام پہنچا دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر نہیں لگائی، سستی نہیں کی کہ آئے اسی مقصد کے لیے ہے۔ کوہ صفا پر آپ رونق افروز ہوئے، جلوہ فگن ہوئے اور آواز دی مکے والوں کو، بڑے بڑے سردار جمع ہو گئے۔ جو خود نہیں آیا اس نے کوئی اپنا نمائندہ بھیج دیا۔ یہ عرب کی ایک روایت ہے کہ اگر کوئی خطرہ محسوس ہو تو پہاڑ پر چڑھ کر آواز دیا کرتے تھے یا صباح۔ اس آواز پر پھر لوگ کان اٹھاتے، توجہ کرتے، پھر آواز آتی، ایک دوسرے کو جمع کرتے، پھر آواز آتی، دوڑ کر وہاں پہنچ جاتے۔ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا انا النذیر العریان بین یدی عذاب شدید۔ جب سارے کافر جمع ہو گئے، ابو جہل بھی آ گیا، ابو لہب بھی آ گیا، ابو سفیان بھی آ گیا، اس وقت تو کوئی مسلمان تو نہیں تھے، سارے سردار جمع ہو گئے، تو آپ نے فرمایا میں خدا کے عذاب سے تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ پہلے پوچھا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا میری بات مان جاؤ گے؟ کیونکہ پہاڑ کے جو اوپر کھڑا ہو وہ ہر طرف دیکھتا ہے اور جو نیچے ہو انہیں پہاڑ کے پیچھے کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ تو حضور نے فرمایا اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے تم پر دشمن حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے، کیا میری بات مانو گے؟ سب نے بیک زبان کہا عبداللہ کے فرزند، ہم نے آج دن تک جھوٹ آپ کی زبان پر نہیں سنا۔ بہت بڑی شہادت ہے۔ ابو جہل بھی کہہ رہا ہے، ابو لہب بھی کہہ رہا ہے کہ یہ سچا جوان ہے عرب کا۔ فقط ایک ہی جوان عرب میں ایسا ہم نے نوجوان دیکھا ہے جس کی زبان پر خلاف واقعہ بات کبھی نہیں سنی، جب بولتا ہے سچ ہی بولتا ہے۔ دشمنی الگ ہے، عداوت الگ ہے، اناد الگ ہے، تعصب، ضد، ہٹ دھرمی اپنے مقام پر، لیکن کوئی موقع صداقت کا بھی تو ہوتا ہے۔ اب مانتے حضور کے پاس، صداقتیں حضور کے پاس، سارے مکے والوں کی امانتیں ابو جہل کے پاس کوئی نہیں رکھتا، پتہ ہے یہ کھا جائے گا۔ ابو لہب بھی سردار ہے، قریشی ہے، کوئی نہیں اس کے پاس امانت رکھتا۔ عبداللہ کا یہ عظیم فرزند آیا کہ سارے دشمنی کے باوجود امانتیں حضور کے پاس رکھتے ہیں، اور حضور کو کیا کہتے ہیں؟ صادق بھی ہے، امین بھی ہے۔ عرب میں ایک محاورہ مشہور ہے، الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، خوبی وہ ہے کہ دشمن بھی تسلیم کرے۔ گھر والے تو کہیں گے نا، غیر بھی مانے، یہ غیر سے بھی غیر ہے جو سرکار کے متعلق یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیشہ سچ کہتے ہیں۔ تو فرمایا پھر سن لو، میں تمہیں ایک رب کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ ابو لہب کو یہ بات بہت ناگوار گزری کہ ہم اپنے گھر میں مزے سے بیٹھے تھے،
اس نے ہمیں ڈرا دیا بلا کر، اور کرنا بھی کچھ بھی نہیں. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ حضور نے جو دعوت دی اس دعوت کا منشا اور مقصد، معال، نتیجہ کیا تھا؟ مکے والوں میری دعوت کو قبول کر لو، کل قیامت کے دن گرم ہوا کا جھونکا بھی نہیں لگے گا، اور جنت کی میں ضمانت دیتا ہوں. اس دعوت کا مقصود یہ ہے تم میرے رب کو مانو، غیر کو چھوڑ دو، شرک چھوڑ دو، مجھے مانو، میری کتاب پر عمل کرو، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں قیامت کے دن میں انشاءاللہ تمہارے راستے صاف کر دوں گا اور تم جنت میں چلے جاؤ گے. دوزخ کسی غیر کے لیے بنایا گیا ہے. لیکن یہ بات کسی کو پسند نہ آئی نا. یہاں ایک لمحہ رک کر ہمیں سوچنا چاہیے. یہی دعوت نوح علیہ السلام نے پیش کی تھی، ان کی قوم نے نہیں تسلیم کیا. عذاب آیا کہ نہ آیا؟ آسمان کو حکم ہوا برسا دے پانی جتنا تیرے پاس ہے. زمین کو حکم دیا جتنا خزانہ میں نے پانی کا رکھا ہے سارا باہر اگل دے. آسمان کا پانی، زمین کا بنا پانی مل گیا، اور صرف وہی بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار ہوئے. صرف وہی بچے نا. ہر پیغمبر نے دعوت دی ہے، آخر زمان پیغمبر نے دعوت کا حق ادا کر دیا ہے. اور حضور کے بعد چونکہ کوئی نبی ہے، عقیدہ ختم نبوت کا، حضور کے بعد کوئی نبی اگر کوئی دعویٰ کرے تو پھر جھوٹا کہہ دو، جھوٹا. اگر حضور کے بعد کوئی دعویٰ کرے نبوت کا، ہاں سبحان اللہ. عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، دعویٰ نہیں کریں گے. میں دعوے کی بات کر رہا ہوں. جو حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا، کذاب، بے ایمان، مرتد، کافر، دائرہ اسلام سے خارج، بے غیرت اور گولی مارنے کے قابل ہے. وہ انسان زندہ رہنے کے قابل نہیں. ہاں جب میرے نبی کی عزت کی بات آئے خون کو جوش آنا چاہیے. تمہاری رگوں میں خون تیزی سے گردش کرے تب ایمان کا تقاضا پورا ہوتا ہے. ہم بزدل نہیں ہیں. میں تمہیں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، اگر سمجھ جاؤ. وہی دعوت نبی کے بعد نبی کے صحابہ نے دی، وہی دعوت صحابہ کے بعد تابعین نے دی، وہی دعوت تابعین کے بعد تبع تابعین نے دی. وہی حضور کی دعوت، وہی پیغام، وہی نظام اس امت کے علماء اور اولیاء نے دیا ہے. جو قبول کر لے وہ ابو بکر صدیق بن جائے، جو قبول نہ کرے وہ ابو جہل بن جائے. انبیاء کی بھی مخالفت ہوئی، اور اس زمانے میں نہیں، 1400 سال میں علماء کی بھی مخالفت ہوئی ہے. اس مخالفت کی بنیاد کیا ہے؟ فقط انسان کا نفس. دعوت بڑی پیاری ہے، نبی نے بھی دی، نبی کے نائبین نے بھی دی، جو نبی کے خلفاء انہوں نے بھی دی ہے، علم کے جو وارث ہیں انہوں نے بھی دی ہے. پیغام وہی آ رہا ہے، ماننے والے مختلف ہیں. آسمان سے بارش برستی ہے اور اس کی لطافت برابر ہے، لیکن پتھر پر برسے کیا اگے گا؟ کچھ نہیں اگے گا. شور زمین میں کیا اگے گا؟ میٹھی زمین ہو تو کیا اگے گا؟ زمین کی جن سے مختلف ہے. بارہ کے در لطافت تبش خلاف نیست، در باغ لالا رویا دو، در بوم خار و خس. ہاں میرے دوست، میں بھی وہی دعوت دینا چاہتا ہوں جو میرے رسول اللہ نے دی ہے. وہ دعوت کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. محمد عربی فرماتے ہیں میری پیروی کر، اللہ تجھے اپنا محبوب بنا لے گا. نظامی مسجد جمعہ پڑھنے والوں، کون سی بات چھپی رکھی ہے؟ سب کچھ سامنے رکھ دیا ہے. محمد عربی بلا رہے ہیں کہ میرے نقش قدم پر چل، اللہ کا پیارا بن جائے گا. یعنی اب تو رب کو نہیں ڈھونڈے گا، تیرا رب تجھے ڈھونڈے گا.
دیکھا نہیں کس غار میں میرا حبیب ہے، کس بازار میں میرا حبیب ہے، کس لالا زار میں میرا حبیب ہے، کس مرغزار میں میرا حبیب ہے، کس گلزار میں میرا حبیب ہے، یا عائشہ صدیقہ کے حجرے میں میرا حبیب ہے۔ اے جبریل جاؤ، میرا حبیب جہاں بھی ہو وہاں پہنچ کر میرا قرآن پہنچاؤ۔ موسیٰ کلیم اللہ خود جاتے ہیں طور پر، بلائے جاتے ہیں کہ موسیٰ اگر تجھے کتاب چاہیے چل کر آ، 40 دن کا چلہ کاٹ، روزے رکھ، پھر میں تجھے کتاب عطا کروں گا۔ اور جب قرآن نازل کرنے کا وقت آتا ہے، یہ قرآن حبیب پر اتارا جا رہا ہے، پیارے تجھے کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو جہاں بھی ہوگا میرا قرآن پہنچ جائے گا۔ سبحان اللہ، غاروں میں قرآن آ رہا ہے، مرغزاروں میں قرآن آ رہا ہے، لالا زاروں میں قرآن آ رہا ہے، بدر کی زمین ہے تب قرآن آ رہا ہے، احد ہے تب قرآن آ رہا ہے، طائف ہے تب قرآن آ رہا ہے، مکہ فتح ہو رہا ہے تب قرآن آ رہا ہے، حنین کا غزوہ ہے تب قرآن آ رہا ہے۔ میرے حبیب تم جس حال میں ہو، اگر نیند فرما رہے ہو تب بھی قرآن آئے گا، میرا جبریل تمہیں جگا کر پیغام دے گا۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اور تم محمد عربی تو بن نہیں سکتے، تم ابو بکر صدیق تو بن نہیں سکتے، ان کے غلام تو بن سکتے ہیں نا۔ دوستو آج ایک مردوں والا فیصلہ کرو، میں آج تقریر بعد میں کروں گا، ایک مردوں والا فیصلہ کرو۔ بعض علماء ہاتھ اٹھواتے ہیں، بھئی ہاتھ اٹھاؤ، نہیں یہ تو الیکشن والی بات ہے نا جی، جو بھی ہے جی بس جی آپ کے ساتھ ہے، نہیں وہ نہیں، دل کا فیصلہ، دل کا فیصلہ۔ یہ میرے پاس کون سی کتاب ہے جو میرے نبی کے قلب انور پر اتری ہے، قرآن۔ آہا سبحان اللہ، قدر نہیں پہچانی، خدا کی قسم یہ کافروں کو دنیا کا امام بناتا ہے، مشرکوں کو سردار بناتا ہے دنیا کا۔ یہ قرآن ایسا ہے، دل کی زنگ اور دل کا زنگ اور دل کی میل اتارتا ہے یہ قرآن۔ یہ ولایت کا نصاب ہے، تو قرآن پر عمل کر، محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم تو ولی بن جائے گا۔ غوثیت اس قرآن سے ملتی ہے، قطبیت قرآن دیتا ہے، ابدال قرآن بناتا ہے، امام قرآن بناتا ہے، شیخ القرآن قرآن بناتا ہے، مفسر قرآن بناتا ہے، شیخ الحدیث قرآن بناتا ہے، قرآن دنیا کا امام بناتا ہے۔ یہ جس کے ہاتھ میں تھا، یہ جس کے ہاتھ میں تھا وہ آگے چلا، فوج پیچھے چلی، تلوار ہے کہ نہیں پوچھا نہیں، کسی کے پاس نیزہ ہے کہ نہیں پوچھا نہیں، کیوں نہیں پوچھا؟ بس قرآن جو ہے، زرہ پہنی ہوئی ہے نہیں پوچھا فوجی سے، کیوں؟ قرآن جو ہے، قرآن کیوں تو ہے؟ کھانے کے لیے کوئی سامان ہے، کھجوریں ہیں نہیں پوچھا، کیوں؟ قرآن جو ہے میرے اندر کی بھوک باہر کی بھوک سب مٹائے گا، میرے ہر دکھ درد کا علاج ہے، فیہ شفاء للناس۔ قرآن لے کر نکلا، لشکر جرار ہے یا تھوڑا لشکر ہے، جدھر بھی گئے فتح کے شادیانے خوشی کے خوشیاں لے کر واپس آئے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ تاریخ اسلام بتاتی ہے کہ مسلمان قرآن کی دعوت لے کر نکلے، فتح کر کے آئے۔ ایک فیصلہ آج کر بھائی، مردوں والا کام کر، آخر جرأت تو کرنی پڑتی ہے نا، مردوں والا کام کر، یہ دل کے ساتھ فیصلہ کر، جو وقت گزر گیا میرا رب مجھے معافی دے دے، آج کے بعد میں اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اور مردوں والا کام کرو، رسول اللہ کی نافرمانی ہلاکت ہے اور غلامی عبادت ہے۔ ہاں میرا جملہ یاد رکھ، رسول اللہ کی نافرمانی ہلاکت ہے اور میرے مصطفیٰ کی غلامی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سارے چپ رہے، ابو لہب چپ نہ کر سکا، چچا تھا نا۔ ابو لہب کو پتہ ہے نام کیا ہے؟ عبد العزیٰ، عزیٰ بت ہے، اس کا بندہ۔
پہلے دن ہی بیڑا غرق ہو گیا. جب نام رکھا نا اس دن ہی بیڑا غرق ہو گیا. پیدا خدا نے کیا تو کہنا عبداللہ ہونا چاہیے نام, میں اللہ کا بندہ ہوں. ہاں حضرت مریم پر تہمت لگائی یہودیوں نے. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, مریم کی گود میں ہے, مریم کنواری ہے, ابھی شادی نہیں ہوئی. بریکٹ میں ایک بات کہہ دوں, پہلے بھی کہہ چکے ہیں, اور جس نے ہندوستان میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا, ہاں جی کیا نام ہے اس کا, غلام احمد. میں اگلے روز کہہ رہا تھا کہ کسی نبی کا نام دوہرا نہیں, مفرد نام ہے. آدم, شیر, نوح, ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب, یوسف, زکریا, یحییٰ, موسیٰ, عیسیٰ, ایک ایک نام ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبیوں کے سارے نام قرآن میں سے اکٹھے کر, حدیث میں سے اکٹھے کر, سب کے مفرد نام ہیں, اس لیے کہ وہ نبی تھے. اس بدبخت کا ایک نام نہیں, دو نام جوڑ کر نام بنایا ہے, وہ بھی غلامی والا. کیا مطلب ہے, باپ نے جسے نام رکھا تھا اس دن ہی یہ واضح رب نے کرا دیا کہ یہ دعوے جو چاہے کرتا رہے, ہے تو محمد کا غلام ہی. یہ الگ بات ہے کہ محمد پاک اس کو اپنی غلامی میں قبول نہ کریں. میں اس کی تمہیں ایک بات سنانا چاہتا ہوں, بڑی باتیں ہیں دل آزاری والی. ہمارے نوجوان بڑے جذباتی ہیں جی. کس کس گستاخ کی خبر لوگے, یہ زمانہ گستاخوں سے بھرا پڑا ہے. پہلے تو ربوے جاؤ نا, قادیان تو جا نہیں سکتے, ربوت تو چنیوڑ کے قریب ہے, وہاں جاؤ, پہلے ان کی خبر لو. تیرے گھر میں ہو سکتا ہے کوئی گستاخ بیٹھا ہو, نکل کھڑا ہو. اور یاد رکھ میرے دوست, جس نے میرے رسول کی نافرمانی کی, میرے نزدیک وہ سب سے بڑا گستاخ ہے. ایک نئی بات آپ کو بتا رہا ہوں, فلم صرف بنانے والا ہی گستاخ نہیں ہوتا کہ اس نے فلم بنا دی ہے. نہیں, یہ خاکہ کھینچ دیا ہے, وہی گستاخ نہیں. گستاخ وہ کلمہ پڑھنے والا بھی ہے کہ کلمہ نبی کا پڑھتا ہے اور نبی کے خلاف زندگی گزارتا ہے, وہ بھی گستاخ ہے. یہ نقطہ یاد رکھو, اس میں دل میں اس کو جگہ دو. چونکہ ہم زیادہ ہے نا, اس لیے جو گناہ زیادہ ہو اسے ہلکا سمجھا جاتا ہے. اب دیکھو نا, رشوت عام ہو گئی, معمولی بات ہے. سود عام ہو گیا, کوئی بات نہیں ہے. جس گناہ کو عام کیا جائے وہ گناہ ہلکا ہو جاتا ہے. اس بدبخت نے, میں عیسیٰ علیہ السلام کی بات بتانے لگا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے یہودی نے پوچھا انا لک ھذا, یوں فرمایا, کیا فرماتے ہیں قرآن پاک میں, ماں کا نبو کے مرا سو وما کانت امو کے بغیہ. مریم تو بھی کنواری ہے, تیرا خاندان بڑا عالی نسب ہے, تیری والدہ میں کوئی ایسا عیب نہیں سننے میں آیا, یہ بچہ کہاں سے آ گیا. تعجب کی بات ہے نا, کنواری لڑکی بچہ لے کر آئے تو تعجب کی بات ہے نا. تو وہ بچہ جو ہے نا, مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا, فاشارت الیہ, بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ مجھ سے نہ پوچھو کہ میں کہاں سے لائی ہوں, بچے سے پوچھو کہاں سے آیا ہے, یہ خود ہی بتائے گا. مجھے بھی کوئی پتہ نہیں کیسے آیا ہے, میں تمہیں کیا بتاؤں. پاک دامن ضرور ہوں, ایک پیغمبر کی زیر نگرانی میں نے اپنا بچپن گزارا ہے, میری طہارت ہے, میری پاک بازی ہے, میری پاکی ہے, لیکن پوچھنے والوں مجھ سے نہ پوچھو, بچے سے پوچھو. اب وقت کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ, ابھی پگھوڑے میں بچہ ہے, دودھ پیچا ہے, اس سے ہم کیسے بات کریں. یہ پیغمبر کی توہین ہو گئی, عیسیٰ علیہ السلام کی توہین ہو گئی کہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے یہودی. تو بچہ خود ہی بول اٹھا, انی عبداللہ آتانی الکتاب. سنو, انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, آتانی الکتاب, اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی, وجعلنی نبیّا, اس نے مجھے نبی بھی بنایا ہے. سبحان اللہ. آپ سب کا عقیدہ یہ ہے نا, حضرت مریم پاک باز,
کنواری مریم پاک باز، قرآن نے شہادت دی ہے حضرت مریم کا کوئی شوہر نہیں ہے، کوئی شوہر نہیں ہے۔ اس بدبخت نے، مرزا غلام احمد نے، بے ایمان نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ نکاح سے پہلے معاذ اللہ، اللہ پاک مجھے معاف فرمائے، یوسف نجار کے ساتھ نکاح سے پہلے مریم کے ناجائز تعلقات تھے۔ اب مرزائیوں کے ساتھ تمہارا کیسا رویہ ہونا چاہیے؟ گلے سے لگاؤ گے، دعوتیں اڑاؤ گے، محفلوں میں بلاؤ گے؟ ایمانی غیرت ہونی چاہیے، صرف فلم بنانے والے کے خلاف ہی نہیں، ہر اس شخص کے خلاف جو تیرے محمد کا دشمن ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو کوئی اڑتا ہوا آئے، ہمارے بزرگوں نے فرمائے، کوئی اڑتا ہوا آئے نبی کی سنت کے خلاف ہو اسے جوتے مارو، جو پانی پر تیرتا نظر آئے نبی کی سنت کے خلاف ہو جوتے مارو، وہ قابل قبول نہیں چہ جائے کہ اسے بزرگ سمجھا جائے۔ یہ کوئی کام نہیں ہے، یہ مکھی بھی کرتی ہے، مچھر بھی کرتا ہے، مچھلی بھی کرتی ہے، آبی جانور بھی کرتے ہیں، پانی پر تیرتے ہیں۔ مرغابی کو نہیں دیکھا، پانی پر تیرتی ہے، باہر نکلتی ہے، پر بھی خشک ہوتے ہیں، پانی بھی نہیں لگا ہوتا، ڈوبتی بھی نہیں ہے۔ یہ بھی کوئی خوبی ہے؟ خوبی کس بات میں؟ فَاتَّبِعُونِی، میری پیروی کر، کلمہ میرا پڑھتا ہے، میری پیروی کر۔ ہاں جی، مردوں والا کام کرنا چاہتے ہو؟ میں دیکھ لوں گا، 2 ہفتوں میں مجھے نظر آئے گا، 2 ہفتوں میں نظر آ جائے گا۔ ان آنکھوں سے تم بھی دیکھ لو گے، میں بھی دیکھ لوں گا، کوئی تبدیلی آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ہاں، اللہ اللہ، بات تو سمجھ گئے نا؟ سمجھ گئے نہیں؟ کوئی لمبا چوڑا مطالبہ نہیں ہے، یہ نہیں کہ مدرسے کے لیے سارا گھر کا سامان اٹھا کر لاؤ بچوں کو دے دو، نہیں، یہ کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ وہ مطالبہ ہے جس کا فائدہ خدا کی قسم تمہیں اس دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا۔ آپ میرے ساتھ سودے کرو اور اس کا رزلٹ قیامت کے دن دیکھو۔ ہم سب نے اکٹھے جانا ہے، یہ بھی میں تمہیں بات بتا دوں۔ جو میرے پیچھے ہمیشہ جمعہ پڑھتے ہو، انشاءاللہ ہم اکٹھے میدان محشر میں جائیں گے، اور جھنڈا ہوگا پیر پٹھان کا، قبلہ عالم بادشاہ کا، اور بابا فرید کا جھنڈا ہوگا۔ سبحان اللہ، جھنڈے ہوں گے، یہ سارے جھنڈے جمع ہوتے ہوتے، اکٹھے ہوتے ہوتے ایک جھنڈے کے نیچے بیدی لواء الحمد، میرا آقا فرما رہا ہے قیامت کے دن میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، واقعی جھنڈا ہوگا، حمد کا جھنڈا، اور سارے حضور کی تعریف کریں گے۔ سبحان۔ تو دوستو اکٹھے ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں عمل کے اعتبار سے، اور یہ اختلاف چھوڑ دیں جو ہمارے عمل میں اختلاف ہے، نہیں، سارے اکٹھے ہو جائیں۔ فَاتَّبِعُونِی۔ ابو لہب کو بات پسند نہ آئی، کہتا ہے تیرے دونوں ہاتھ ہلاک ہوں، الہٰذا جمعتنا، اس لیے تو نے ہمیں اکٹھا کیا تھا؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ پاک معافی دے۔ حضور کو مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، یہ گستاخی کی اس نے۔ تو پہلا گستاخ ابو لہب ہے۔ حضور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عادت بڑی کریمانہ ہے میرے نبی کی، عادت بڑی کریمانہ ہے، اور عفو درگزر کی بڑی عادت ہے، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن عرش والا کہتا ہے میرے حبیب میں تو معاف نہیں کروں گا، تو نے کوئی جواب نہیں دیا، میں جواب ایسا دوں گا کہ جب تک سورج چڑھتا ہے گردش لیل و نہار ہے، پڑھنے والے پڑھتے رہیں گے تبت یدا ابی لہب وتب۔ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ قیامت تک وائز پڑھیں گے، امام مصلی پر کھڑے ہو کر پڑھیں گے، بیویاں گھروں میں قرآن پڑھیں گی تو پڑھیں گے تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو،
وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ دونوں ہاتھوں سے یہ ہاتھ بھی مراد ہو سکتے ہیں اور دونوں ہاتھوں سے ذات بھی مراد ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ایک قول ہے کہ اے ابو لہب تیری ذات ہلاک ہو جائے۔ تیسرا قول وہ اس سے بھی بڑا پیارا ہے، دو ہاتھوں سے مراد دنیا اور آخرت ہے۔ دو ہاتھوں سے مراد دنیا اور آخرت ہے۔ رب فرما رہا ہے ابو لہب تیری دنیا بھی برباد گئی اور تیری آخرت بھی برباد گئی۔ سیصلی نارا ذات لہب، شعلے مارتی آگ میں۔ اللہ اکبر۔ ابو لہب کا جہنمی ہونا قرآن سے ثابت ہے، تھا حضور کا چچا، جہنمی ہے نا۔ رشتہ داری کام نہ آئی، خونی رشتہ کام نہ آیا، نسب کام نہ آیا، کام کیا چیز آ جاتی ہے؟ روح کا تعلق روح سے جڑ جائے، خواہ حبشے کا ہو، خواہ ایران سے گیا ہو، خواہ روم سے آیا ہو، عربی ہو، عجمی ہو، کالا ہو، گورا ہو، پاکستان میں رہنے والا ہو، انڈیا میں رہنے والا ہو، بنگلہ دیش میں رہنے والا ہو، جس ملک کا ہو، جس خطے کا ہو، جس نسل کا ہو، جس خاندان کا ہو، جو زبان بولتا ہو، نبی کے ساتھ تعلق ایمان کا ہے تو وہ حضور کا ہے۔ ابو لہب تباہ و برباد ہو گیا، قرآن نے اس کی تباہی و بربادی کی شہادت دے دی۔ جہاں بھی کسی نے حضور کی گستاخی کی ہے اللہ پاک نے اس کو خوب جواب دیا ہے اور اسے سزا بھی دی ہے۔ آج ہر آدمی آنکھیں بند کر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ ابو لہب دوزخ میں جل رہا ہے، دوزخ میں جل رہا ہے، جلتا رہے گا، کبھی معافی نہیں پائے گا، اس لیے کہ اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری کی ہے۔ حضور کے ایک صاحبزادے تھے جن کا نام مبارک قاسم تھا، اسی وجہ سے آپ کی کنیت ہے ابو القاسم۔ سرکار کا اسم مبارک اور کنیت یہ دو حضور کی حیات طیبہ میں کسی دوسرے شخص کے لیے جائز نہیں تھا کہ اس کا نام محمد بھی ہو اور کنیت ابو القاسم بھی ہو۔ آپ کے وصال کے بعد پھر یہ ممانعت ختم ہو گئی۔ واقعہ اس طرح پیش آیا، یہ ضمناً بات آ گئی کہ ایک آدمی کا نام محمد تھا اور کنیت ابو القاسم تھی، تو کسی شخص نے اس کو پکارا تو حضور نے سمجھا کہ مجھے بلا رہا ہے۔ حضور نے توجہ فرمائی، ہاں بھائی کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے آپ کو نہیں بلایا، میں نے تو اس کو بلایا ہے۔ حضور نے فرمایا آج کے بعد کوئی شخص یہ دو چیزیں جمع نہ کرے، اگر محمد نام رکھنا ہے تو ابو القاسم کنیت نہ رکھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنی سی بات سے حضور کی دل آزاری ہوئی ہے کہ اس نے بلایا نہیں اور حضور نے سمجھا مجھے بلا رہا ہے، اس پر بھی پابندی لگا دی۔ بڑا نازک معاملہ ہے، میرے نبی کا بڑا نازک معاملہ ہے۔ سنا نہیں قرآن میں سے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جس انداز سے پیغمبر گفتگو فرماتے ہیں اس سے آواز تمہاری بلند نہیں ہونی چاہیے، اس سے پست ہی ہونی چاہیے۔ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، ساتھ یہ نہیں فرمایا اگر نہیں پڑھو گے تو پھر یہ سزا ہے، لیکن یہاں فرمایا اگر میرے نبی کی آواز سے کسی کی آواز بلند ہو گئی ان تحبط اعمالکم، سارے عمل تمہارے ضائع جائیں گے، وانتم لا تشعرون، یہ دوسری سزا ہے، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ توجہ ہے نا، بات سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ کسی کی آواز سے کسی دوسرے کی آواز اونچی ہو جائے، شاگرد سے استاد کی، استاد سے شاگرد کی آواز اونچی ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پیر کی آواز سے مرید کی آواز اونچی ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔
لیکن اللہ نے فرمایا میرے نبی کی آواز سے کسی کی آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے. بہرکیف حضرت قاسم کا وصال ہوا تو حضور کے 4 صاحبزادے تھے، چاروں ہی بچپن میں انتقال فرما گئے. اور مرزا غلام احمد قادیانی کو یہ بھی پتہ نہیں کہ حضور کے صاحبزادے کتنے تھے. اس نے غالباً 8 لکھے ہیں اور 12 حضور کی صاحبزادیاں لکھی ہیں. جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اسے اپنے نبی کے متعلق اتنا بھی پتہ نہیں کہ حضور کی صاحبزادیاں کتنی ہیں، حضور کے صاحبزادے کتنے ہیں. اور عجیب بات ہے، میں پڑھ کر بڑا حیران ہوا کہ وہ لکھتا ہے کہ حضور کے والد آپ کی ولادت سے بہت جلدی بعد میں انتقال فرما گئے. آپ بھی تاریخ جانتے ہیں نا، حضور کے بارے سب کو پتہ ہے. وہ لکھتا ہے حضور کے والد حضرت عبداللہ حضور کی ولادت کے بعد بہت جلدی فوت ہو گئے، حالانکہ حضور کی ولادت سے پہلے فوت ہو چکے. اور لکھ رہا ہے ایسے گستاخانہ انداز میں کہ ایک یتیم لڑکا، حضور کے بارے میں یہ لفظ لکھتا ہے، ایک یتیم لڑکا، اس کا باپ پیدا ہونے کے فوراً بعد فوت ہو گیا، اور اس کے پیدا ہونے کے بعد اس کی ماں بھی مر گئی. یہی لفظ لکھتا ہے. استغفر اللہ. اس بے ایمان کو ہم بے ایمان کیوں نہ کہیں جس کے قلم بھی گستاخ ہے، جس کی زبان بھی گستاخ ہے، دل و دماغ گستاخ ہے، جس کی پوری قوم گستاخ ہے، اس کے ماننے والے بے ایمان بھی گستاخ ہے. سرکار کی والدہ ماجدہ کے متعلق لکھتا ہے کہ وہ مر گئی، ماں مر گئی. حضور کو ایک لڑکا کہتا ہے، یتیم لڑکا. استغفر اللہ. جسے بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، جسے تاریخ کی بالکل کوئی خبر نہیں ہے، وہ نبوت کے منصب رفیع پر کیسے فائز ہو گیا؟ بس ہم اتنا ہی کہیں گے اس کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے پرلے درجے کا بے ایمان تھا، اور بے ایمانی پورے طریقے سے پھیلا گیا. اللہ تعالیٰ اس کے شر سے، اس کی جماعت کے شر سے ہمیں اور آپ سب کو محفوظ رکھے. حضرت قاسم کا انتقال ہو گیا. ایک بے ایمان کہنے لگا کافر کہ یہ ابتر ہے حضور کے متعلق. ابتر اسے کہتے ہیں جو منقطع نسل ہو، جس کی اولاد آگے نہ چلے، کہ اس کا تو کوئی اب نام لینے والا بھی نہیں رہے گا. یہ گستاخی کی. حضور نے کوئی جواب نہیں دیا. رب نے کہا پیارے میں جواب دیتا ہوں، میں جواب دوں گا، اس قرآن میں محفوظ رہے گا. چاند سورج چمکتے رہیں گے، یہ قرآن کی آیتیں بھی چمکتے رہیں گے. اور جواب دینے سے پہلے فرمایا میرے نبی کو تکلیف ہوئی ہے نا، اس نے یہ کہا ہے میں اس نبی کی تکلیف کا پہلے ازالہ کر لوں، پھر اس بے ایمان سے نبڑ لوں گا. فرمایا انا اعطینا کل کوثر. پیارے یہ کافروں کی باتیں سن کر تجھے دل آزردہ نہیں ہونا چاہیے. ہم نے تجھے کوثر عطا کیا ہے. کوثر ہم نے عطا کیا ہے، یعنی جسے ہم دیتے ہیں نا تو وہ چیز مضبوط ہوتی ہے، ملک مضبوط ہوتا ہے، وہ دائمی ہوتا ہے. تمہارے گجرات کے ایک مولوی وہ تقریر کر رہا تھا، کہتے ہیں مرنے سے ملک ختم ہو جاتا ہے، مرنے سے ملک ختم ہو. کہتا ہے میں زندہ ہوں نا، میرے ممبر کا، میری مسجد کا میرا بیٹا وارث نہیں ہو سکتا، جب میں مروں گا پھر وارث ہوگا. نبی پاک کے متعلق وہ تمہید بنا رہا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. میری آواز وہاں تک نہیں پہنچ سکتی تھی، ورنہ میں اسے بتاتا تو مر جائے گا، تیری بیوی اور شوہر کر لے گی. میرے مصطفیٰ کے ازواج مطہرات حضور کے بعد کوئی نکاح نہیں کر سکتا. کیا بات ہے بھائی. قرآن تو حضور کے لیے بھی اسی طرح آیا نا. جو قرآن نے حکم دیا ہے وہ تیرے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے، رسول اللہ کے لیے بھی وہی حکم ہے. حضور نمازیں پڑھتے تھے نا، روزے رکھتے تھے، قرآن ہی پیغام لے کر آیا، حضور نے عمل کیا. یہ بھی قرآن کا پیغام ہے. اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کی بیوی عدت گزارنے کے بعد آگے نکاح کر سکتی ہے نا، خواہ وزیر اعظم ہی ہو، صدر مملکت ہو، وقت کا بادشاہ ہو، جرنیل ہو، چیف آف آرمی سٹاف ہی کیوں نہ ہو، جب مر جائے گا تو بیوی کو اختیار ہے، حق ہے، شریعت نے دیا، جس سے چاہے آگے نکاح پڑھا جائے. یہ کیا وجہ ہے کہ محمد مصطفیٰ دنیا سے جا رہے ہیں اور ان کے ازواج مطہرات موجود ہیں اور ان سے نکاح کرنا حرام ہے. ملک کیسے ختم ہوا؟
ملک قائم ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ وہ خود بھی موجود ہیں، حیات النبی ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں کیا کریں، بڑی دل آزاری ہوتی ہے، آپ کہاں پورے آئیں گے، میں تو کمزور ہوں، بس یہاں ہی ہم تبدیل کر سکتے ہیں۔ مولوی بھی گستاخی کر رہے ہیں، تیرے ملک میں کر محاسبہ ان کا، ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے، تن ہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا نے ہم۔ ترجمہ پنجابی کا اس کا یہ ہے، ساری تاریخ خراب ہے، اللہ تعالیٰ معافی دے۔ اور اسی کی نحوست ہے، بیماریاں، گھروں میں نفاق، اختلافات، جوان بچیاں آزادی سے جہاں چاہے چلی جاتی ہیں، نہ ماں کو پتہ ہے نہ باپ کو پتہ ہے۔ غیرت ختم، امانت ختم، صداقت ختم، ملاوٹ شروع، جھوٹ ہی جھوٹ اس دنیا میں پھیل گیا۔ قرآن کو کوئی سمجھنے پڑھنے والا نہیں ہے، قرآن کو کوئی سمجھنے پڑھنے والا نہیں ہے۔ اور میں ایک لطیفے کی بات سناؤں آپ کو، میں نے لوگوں کو جائزہ لیا ہے، ہر آدمی کہتا ہے میں سب سے بڑا مفتی اعظم پاکستان ہوں، مجھ سے زیادہ تو مولوی بھی نہیں جانتے۔ یہ سین میں نماز پڑھتے ہیں نا، آپ بھی سین میں بیٹھے ہیں، اس پر بھی لوگ اعتراض ہمیں آ کر پوچھتے ہیں، یہ کیا تماشا ہے؟ میں نے کہا ہم نے بکریاں تو نہیں رکھی ہیں جن کو چرانے کے لیے صبح جاتے ہیں، رات دن ہمارا قرآن و حدیث میں گزرتا ہے۔ اگر اتنا بھی ہم میں شعور نہیں ہے تو پھر مدرسہ تم چلاؤ، مسجد کا نظام تم سنبھالو۔ ہر آدمی مفتی ہے، عالم ہے، اور بسم اللہ کا معنی ہی نہیں آتا۔ وضو کے فرض کتنے ہیں؟ دوستو دین سیکھو، اللہ کا پیغام سیکھو، نبی کی شریعت سیکھو، سنت پاک پر عمل کرو، یہی میرا پیغام ہے۔ انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر وقت نہیں ہے، بڑی لذیذ تفسیر ہے، انشاءاللہ پھر اب عرض کروں گا، بہت مزیدار تفسیر ہے۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، کوثر کیا چیز ہے یہ مفسرین سے پوچھیں گے، وہ بتائیں گے۔ ابھی تو بات میں یہ کر رہا ہوں کہ علم حاصل کرو دین کا، ریڈیو سن کر، ٹیلی ویژن سن کر، کیبل پر کسی عالم کی تقریر سن کر، کوئی کالم پڑھ کر، کوئی کتاب مذہبی پڑھ کر یہ نہ فیصلہ کرو کہ ہم عالم بن گئے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں سارے مجمع سے، اور انعام کا بھی اعلان کرتا ہوں، اس پورے مجمع میں سے کوئی شخص کھڑا ہو کر مجھے بتا دے کہ نماز میں سجدہ سہو کس صورت میں واجب ہوتا ہے۔ پورے مجمع میں سے 2 یا 3 آدمی ایسے ہوں گے جنہیں پتہ ہوگا، باقی کسی کو پتہ نہیں۔ آدمی بھول ہی جاتا ہے نا نماز میں، تو جب بھولتا ہے اس بھولنے کو سہو کہتے ہیں۔ اب اس بھول کو پورا کرنے کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے، اس کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ تو وہ ہر حالت میں تو ہر بھول پر سجدہ سہو نہیں ہوتا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ جانتے ہو؟ مجھے بتاؤ، پھر میں انعام دوں گا۔ اس وقت میری جیب میں جتنے پیسے سارا انعام دے دوں گا، خواہ 100 روپے ہی کیوں نہ ہو۔ نہیں نا معلوم وضو کے فرائض کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، نہیں معلوم۔ تو پھر یہ ذہن اپنا نہ بناؤ کہ ہم جانتے ہیں، یہ سمجھو ہم نہیں جانتے، ہمیں ہر بات علماء سے پوچھنی ہے، اور علماء جو کرتے ہیں اس پر اعتماد کرو، ٹھیک کرتے ہیں۔ جی وہ پیچھے گلشن فرید میں بیٹھا ہوا تھا، شام کے بعد ایک آدمی نے یہ نماز پڑھی، عمر رسیدہ آدمی، داڑھی مبارک تو خیر ویسی پاکستانیوں کی غیب ہے، پتہ نہیں کدھر چلی گئی، اور سر پر ٹوپی بھی نہیں۔ تو وہ پوچھتا میرے پاس آ گیا، جی یہ صفحے کیوں بچھی ہوئی ہیں؟ میں نے کہا تمہارا کوئی مطلب نہیں، چلو چلتے بنو۔ میں نے سمجھا کہ دماغی خرابی ہے۔ دوستو اللہ کا نبی بڑی مشکل سے یہ دین ہم میں پہنچا گئے۔ پتہ ہے تجھے مجھے کبھی کسی نے ایک پتھر بھی نہیں مارا، جرأت ہی نہیں۔ میرے نبی کو طائف میں لہو لہان کر دیا گیا ہے،
ہم ساری امت مل کر بھی میرے نبی کے ایک خون کے قطرے کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ وہ نازنین جس کے لیے رب نے عرش معلیٰ سجا رکھا ہے، اور ایسا پیارا ایسا لطیف وجود کہ جن کا سایہ مبارک ہی نہیں تھا، سنا ہے کہ نہیں سنا؟ ارے جن کا سایہ ہی نہیں تھا، ایسے پیارے جن کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ علماء دیوبند نے بھی لکھا ہے، بریلوی بھی بتاتے ہیں، دیوبندی بھی بتاتے ہیں، نبی پاک کے پسینے پاک سے میرے تیرے پسینے کو پسینے پاک نہیں کہہ سکتے، رسول پاک کے پسینے کو پسینے پاک اس لیے کہہ رہے ہیں اس سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ اور نئی بات آپ کو بتاؤں، مجھے بھی مکھی بہت تنگ کرتی ہے، میرے رسول پاک کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، پتہ ہے؟ اور میرے نبی کریم کے جسم پاک پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، کیونکہ مکھی غلاظت پر بیٹھتی ہے، اور جو پاک ہو، بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف کاٹتے ہیں، کہتے ہیں یہ ناف کا تعلق ماں کے رحم میں اس بچے کا غذا کا ذریعہ ہے۔ جی ہر بچے کی ناف کاٹی جاتی ہے نا، اور پھر نشان پوری زندگی رہتا ہے کہ یہ ہے ناف ہماری کاٹی گئی ہے۔ آمنہ کا یتیم پیدا ہوا، ناف بریدہ پیدا ہوا ہے، کیوں؟ اس کی غذا ماں کے پیٹ میں نہیں ہے، اس کی غذا عرش معلیٰ سے آتی ہے۔ خود فرما گئے ابھی تو عند ربی یطعمنی ویسقینی، میں رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں۔ اور سنو میرے دوستو، رسول اللہ فرماتے ہیں میں رات اپنے رب کہاں ہے؟ تو پوچھو نا رب کہاں ہے، کسی کو خبر ہے؟ اور سائنسدانوں سے پوچھو، جو چاند پر گئے ان سے پوچھو، کوئی نہیں بتائے گا۔ فلسفی کو بعض کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔ میرے دوست سائنس ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ قبر تک ہے، قبر کے اندر نہیں ہے۔ مرنے کے بعد سائنس تیرا ساتھ چھوڑ دے گی، جہاں سائنس چھوڑ دے گی قرآن والا وہاں چمکتا دمکتا چہرہ لے کر موجود ہوں گے۔ قبر میں سائنس نہیں جائے گی، مصطفیٰ موجود ہوں گے، پھر ان سے تعلق جوڑو جو اول بھی ہے آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے۔ تو میں آخری بات یہی عرض کر کے پھر آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں، کاش آپ میری اخلاص پر اعتماد کرتے، یقین کرتے۔ میں کس درد دل کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ دین سیکھو، دین سیکھو، اپنا دین، جس کے بارے میں قبر میں پوچھا جائے گا ما دینوں کا، تیرا دین کیا تھا؟ جی یہ دین سیکھو، علماء کے قریب جاؤ، علم دین حاصل کرو، درویشوں کی مجلس میں جاؤ، دین حاصل کرو، علماء سے علم دین ملے گا اور اولیاء کرام سے دین ملے گا۔ یہ لکھنا پڑھنا اس ذریعے علم دیں گے، اور اولیاء کرام نظر سے نظر ملا کر دین دیں گے۔ کسی کا ہو جا، کسی پہ مر جا، کسی پہ خود کو نثار کر دے۔ جب تک چینی کو دودھ میں پانی میں ڈالا نہ جائے، پھر اس کو حرکت نہ دی جائے، وہ حل نہ ہو تو پانی میٹھا نہیں ہوتا۔ جب تک مرشد اندر چینی کی طرح تیرے اندر سما نہ جائے، سبحان واخر دعوانا ان الحمدللہ۔